وقت گزرتا گیا، ناموس رسالت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی۔ اس کے جواب میں خادم حسین رضوی نے فیض آباد اسلام آباد میں دھرنا دیا، لوگوں نے رنگ برنگی باتیں کی۔ تمام ایم این ایز میں ایک میر ظفر اللہ خان جمالی تھا، اس نے کہا میں باتوں سے سب کو مطمئن کر سکتا ہوں، اپنے نبی کو تو نہیں کر سکتا۔ یہ قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، لہٰذا میں احتجاجاً اس اسمبلی سے استعفیٰ دیتا ہوں، چونکہ میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، نبی کے سامنے مدینے کیسے جاؤں گا۔ اس سچے عاشق رسول نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ میں پہنچا، اور اسی استعفے کے دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا اس حال میں دنیا سے واپسی ہوئی، میں نے کہا واہ علامہ اعظم طارق، آپ کے انتخاب کو سلام، ایک ایسے سچے عاشق رسول جن کو حضور سے ایسی محبت کہ وزارت عظمیٰ کے منصب تک رہنے کے باوجود حضور کی عزت کی بات آئی تو اسمبلی سے استعفیٰ دے کر گھر چلا آیا، اور اللہ کو وہ ادا پسند آئی۔ اسی عشق مصطفیٰ میں اٹھائے جانے والے قدم میں اس وزیر اعظم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ صرف مولانا لوگوں کی بات نہیں، عشق رسول جس دل میں ہو، غازی علم الدین میں بھی ہو، اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ یہاں پہ جو مل لگتا ہے وہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے لگتا ہے، اور کتنا لگتا ہے۔ غلام ابن غلام، حبشے کا کالا بلال، جب مصطفیٰ کی غلامی میں آیا تو حضور نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، اور کعبے کی چھت پہ بلال سے اذان دلوا کر بتا دیا جس کی نسبت محمد سے ہو جائے اس کو نیچے نہیں، میں محمد اس کو اونچا کرنے کے لیے آیا۔ نسبت مصطفیٰ کے ساتھ اللہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محسن کون ہیں، ذرا دہرائیں، ہمارے محسن کون ہیں، ہمارے امام کون ہیں، ہمارے پیر کون ہیں، قرآن لکھنے والے کون ہیں، لکھ کر امت کو پہنچانے والے کون ہیں، نبی سے دین لینے والے کون ہیں، لے کر امت کو دینے والے کون ہیں، حضور کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنے والے کون ہیں، حضور کے مکہ کے ساتھی کون ہیں، حضور کے مدینہ کے ساتھی کون ہیں، ہر دم ساتھ رہنے والے کون ہیں، کبھی نہ گھبرانے والے کون ہیں۔ سے گزرے تو انگلیاں منہ میں دبا کر عیسائی دیکھتے رہ گئے۔ محمد کے غلام گزرے، آنکھ اٹھا کے کسی نے عورت کو نہیں دیکھا، آنکھ اٹھا کے کسی نے خزانے کی ٹوکریوں کو نہیں دیکھا، کسی نے دائیں بائیں توجہ کی ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا بس بات سمجھ میں آ گئی، جن کی تربیت جو ان کی تربیت کر گئے، ان کی آنکھ میں حیا یہ ہے، جو ان کی تربیت کر گئے، جہاں لالچ کا تصور ہی کوئی نہیں، بس مان لو یہ سچے نبی کے سچے غلاموں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سچے نبی کے سچے ماننے والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کیسے کی، اللہ کے رسول نے ان کو تیار کیسے کیا، ان کو پروان کیسے چڑھایا، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو وہی عمر ابن خطاب ہوں جس کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، محمد کے قدموں میں آیا، 22 لاکھ مربع میل کی حکومت چلا رہا ہوں۔ پاک پیغمبر کے قدموں میں آنے سے پہلے انداز اور ہے، اور پاک پیغمبر کے قدموں میں آنے کے بعد اللہ نے شان یہ عطا کی کہ عمر ابن خطاب مدینے کی گلیوں میں پہرے دیتے ہوئے نظر آئے۔ شان اللہ نے یہ عطا کی، اگر کسی عورت کے بچے رو رہے ہیں تو بیت المال سے جا کر اس کے بچوں کے لیے کھانا پینا خود اپنے کندھوں پہ لاد کر لائے۔ ساتھ غلام نے کہا میں اٹھا لوں، کہا نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن بھی اپنا بوجھ میں نے خود اٹھانا ہے، آج بھی تم مجھے میرا بوجھ خود اٹھانے دو۔ اور پاک پیغمبر کی تربیت اور صحبت اور نسبت مصطفیٰ کا اثر ان میں پھر دنیا نے دیکھا۔ جب بیت المقدس کی طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، یہ سرکاری سفر تھا، چاہتے تو جاہو جلال کے ساتھ جاتے، لاؤ لشکر کے ساتھ جاتے، لیکن عمر ابن خطاب نے بیت المال سے ایک غلام لیا، ایک سواری لی، اور اس سواری کے اوپر جب کھانے پینے کا سامان رکھا تو بیٹھنے کی ایک بندے کی جگہ بچی، تو کیا طے کیا؟ یہ طے نہیں کیا کہ دونوں اکٹھے سوار ہو جائے، کہا نہیں، اگر دونوں اکٹھے سوار ہوں گے تو سواری پہ ظلم ہوگا، ایک سوار ہو، اچھا دوسری سواری ساتھ لے جاؤ، کہا نہ دوسری سواری ساتھ لے کے جاؤں تو یہ مسلمانوں کا مال ہے، اس میں اسراف نہیں کر سکتا،
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ جب روانہ ہوئے، غلام سے یہ کہا چند قدم میں چلوں گا تم سوار ہونا، پھر ایک منزل میں سوار رہوں گا تم پیدل چلنا۔ چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب پہنچے، سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی اور پیدل چلنے کی باری عمر بن خطاب کی آ گئی۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے، پاک پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کر انصاف سیکھا فاروق اعظم نے، پاک پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کر عدل سیکھا فاروق اعظم نے، اور وہ نظر کیسے آیا، کہیں غلام سوار ہے اور کہیں آقا سوار ہے، کبھی غلام پیدل کبھی آقا پیدل۔ حضور علیہ السلام سے یہ عدل جناب عمر فاروق نے سیکھا۔ جب قریب پہنچے تو پیدل چلنے کی باری آقا کی آ گئی، سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی۔ غلام نے کہا میں پیدل چلتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ عمر ابن خطاب نے کہا نا ایسا نہیں ہو سکتا، باری تمہاری ہے، سوار تم نہیں ہونا ہے۔ یہاں پہ اس شاہ کے مصطفیٰ، اس شاہ کے صدیق اکبر کے لیے ایک اور جملہ بھی تحفتاً دیتا چلوں۔ اگر ہم نے اس بات کو مانا کہ عمر فاروق نے پاک پیغمبر سے عدل سیکھا، پاک پیغمبر سے انصاف سیکھا اور اپنی باری کو غلام کے ساتھ برابر تقسیم کر لیا، تو اس شاہ کے صدیق ذرا توجہ کرے۔ ہم یہ تو علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کیا، لیکن ذرا مجھے بتائیے جب پاک پیغمبر کی نیند پوری ہو گئی، ابو بکر صدیق نے آرام کرنا چاہا ہوگا، تو جس پاک پیغمبر نے عدل عمر فاروق کو سکھایا کہ وہ اپنی باری پر غلام کو سوار نہیں کرتا اور غلام کی باری پر خود سوار نہیں ہوتا، تو کیا پاک پیغمبر نے اپنی نیند مکمل فرمانے کے بعد اپنی گود میں ابو بکر کو نہیں سلایا ہوگا؟ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کبھی ابو بکر صدیق نے گود میں سلا کے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا اور کبھی گود میں لیٹ کر مصطفیٰ کا دیدار کیا ہوگا۔ حضور نے جو عدل و انصاف سکھائے، حضرت عمر ابن خطاب جب بیت المقدس کے باہر پہنچے، یہ وہی بیت المقدس ہے جس کی خون کے آنسو آج پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ اسی بیت المقدس کے باہر عمر ابن خطاب پہنچے۔ تورات و انجیل کے عالم تلواریں لے کر نہیں آئے، تورات لے کر آئے۔ تورات و انجیل کے عالم نیزے لے کر نہیں آئے، انجیل لے کر آئے۔ ایک نظر عمر ابن خطاب کو دیکھتے ہیں اور ایک نظر تورات کو دیکھتے ہیں، اور کہا ہزاروں سال سے جو عمر تورات میں تھا آج میدان میں ہے۔ چابیاں حوالے کر دی عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ اللہ نے پہلے کعبے کا در کھلوایا، بعد میں بیت المقدس کا در عمر ابن خطاب کے ہاتھوں میرے رب نے کھلوایا۔ پاک پیغمبر کی آمد سے پہلے، پاک پیغمبر کی تشریف آوری سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ کعبۃ اللہ کے تعمیر